الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محبت سے تمام احباب نماز والا درود بآواز بلند پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد قابل صد احترام معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ذی الحج کی آج 9 تاریخ ہے، عرفہ کا دن ہے. اور جمعۃ المبارک کا بابرکت اور مبارک دن ہے. عالم اسلام کے مسلمان کچھ ممالک میں آج اللہ کے حضور اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اور کل انشاءاللہ العزیز ہم بھی اللہ کے دربار میں اللہ کے حضور اپنی اپنی قربانیاں
پیش کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو، محنت کو، جد و جہد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں اور صحیح معنوں میں جو حق ہے قربانی کا، اس حق کو اللہ تعالیٰ ہمیں ادا کرنے کی اور نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی سارے عنوانات اس وقت میرے ذہن میں گردش کر رہے ہیں اور صبح سے کر رہے تھے کہ سیرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بہت بڑا عنوان ہے۔ قربانی بہت بڑا عنوان ہے، اور پھر ان سب سے بڑھ کر اس وقت موجودہ جو حالات مذہبی، سیاسی اور اقتصادی، یہ سارے کے سارے حالات بڑے عجیب ہو چکے ہیں اس وقت، خصوصاً ہمارے ملک کے۔ کہ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر نہ تو اصحاب مصطفیٰ، اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی شخصیات اور ان کی ذاتیات محفوظ ہیں، نہ اہل بیت محفوظ ہیں۔ اگر کوئی بندہ آواز اٹھاتا ہے ان مقدس شخصیات کے تحفظ کے لیے، تو ایسے لوگ جو اس ملک کے اندر امن اور سکون نہیں چاہتے، وہ راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی جس انسان نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ چاہے اللہ کے احکامات کو ادا کرنے میں سست روی کا شکار ہو، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت، ناموس ہر کلمہ گو مسلمان کے دل کے اندر موجود ہے، اور اس کو نکالنا کسی کے بس کی بات ہی نہیں۔ یہ موجودہ پرسوں والا واقعہ پشاور کے اندر جو ہوا ہے، کہ ایک بندہ 1992 سے پھر باہر چلا گیا، پھر پاکستان آ کر اپنے کفر کا پرچار کر رہا ہے۔ الیاذ باللہ کبھی
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر تنقید کرتا ہے، کبھی حضور کی ختم نبوت پر تنقید کرتا ہے، عدالتیں، میڈیا، ادارے سب اس کو تحفظ دے رہے ہیں، اور آخر کار ایک بندے کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع جلتی ہے اور وہ عدالت کے احاطے کے اندر اس کو واصل جہنم کر کے حکومت کو بھی اور حکومت کے ایوانوں کے اندر بھی یہ پیغام دیتا ہے کہ تمہارا بس چلے تو تم آسیہ ملعونہ جیسی گستاخوں کو تحفظ دے کر باہر بھیج دو، لیکن جب قاضی کا قلم انصاف کا فیصلہ نہیں کرتا تو پھر اللہ کے شیر اور اللہ کے غازی میدان میں آیا کرتے ہیں، اور اسی چیز کا نام قربانی ہے، اسی چیز کا نام یہ تو ہم بتاتے ہیں کہ یا اللہ یہ بکرا، یہ مینڈا، یہ دمبا، یہ کٹا، یہ بچہ، گائے، بیل، اونٹ، اس کو تیرے راستے میں ہم تیری رضا کے لیے قربان کرنے لگے ہیں۔ اصل میں اقرار ہے اپنے پروردگار کے ساتھ، وعدہ ہے۔ اللہ جانور تو معمولی چیز ہے، تیری ذات کے لیے، تیرے دین کے لیے، تیرے محبوب مصطفیٰ کی عظمت کے لیے، کملی والے کے یاروں کے لیے، کملی والے کے گھر والوں کے لیے اگر ہمیں اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑا تو ہم عشق سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ یہی قربانی ہے، فلسفہ ہی قربانی کا یہی ہے، پیش کر دینا اپنے آپ کو، ایثار، قربانی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ تبوک کا موقع آیا، حضور نے چندے کا اعلان کیا، صحابہ اپنے اپنے گھروں میں گئے، صدیق بھی گئے، اپنے گھر کا سامان اکٹھا کیا، اپنی چادر اتاری، اس کو بچھایا، اس کے اندر رکھا، اور خود اپنے گھر کی دیواروں کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگ گئے، ہاتھ پھیرنے لگ گئے۔ بیٹی پوچھنے لگی، ابا جان گھر کا سامان تو سارا جمع کر لیا، اب کیا تلاش کر رہے ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بیٹی کملی والے نے چندہ مانگا ہے، صدیق نہیں چاہتا کہ صدیق کے گھر میں ایک سوئی بھی باقی رہ جائے۔ وہ لوگ سوئیاں دیوار کے ساتھ لگا دیتے تھے نا جب دیواریں کچی ہوا کرتی تھیں، اب تو پکی ہو گئی ہیں نا دیواریں، وہ کچی دیواریں ہوتی تھیں، سوئی کو استعمال کیا، دھاگا ساتھ میں دیوار کے ساتھ لٹکا دیا۔ یہ ایثار، اس ایثار اور جذبے کا نام ہے قربانی۔
اور یہ بھی قربانی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اندر تحفظ بنیاد اسلام بل پیش ہوا۔ ہر مسلمان یہی چاہتا ہے کہ کوئی حضور کی ذات کے خلاف بکواس نہ کرے، کیوں بھائی یہی چاہتے ہیں نا۔ اور اگر کوئی زبان کھولتا ہے، اپنی گندی زبان کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے، تو فوراً اس کو لگام دی جائے۔ کوئی ابو بکر صدیق کے خلاف نہ بھونکے، عمر کے خلاف نہ بھونکے، بلال کے خلاف نہ بھونکے، معاویہ کے خلاف کوئی زبان درازی نہ کرے۔ ہر مسلمان یہی چاہتا ہے نا۔ اور پھر واویلا شروع ہو گیا کہ جی اس پہ تحفظات ہیں، ہمیں یہ ہوگا وہ ہوگا۔ آخر کار سلام ہے ان وزراء کو جنہوں نے تائید کر کے اس بل کو پاس کر دیا۔ پاکستان تبھی محفوظ رہے گا اگر مقدس شخصیات محفوظ رہیں گی۔ صدیق اکبر کی صداقت محفوظ نہیں، عمر کی عدالت محفوظ نہیں، عثمان کی سخاوت محفوظ نہیں، علی کی شجاعت محفوظ نہیں، بلال کا تقوی محفوظ نہیں، اور جناب فاطمہ کی عفت، عزت اور چادر محفوظ نہیں، عائشہ کے دوپٹے کی طہارت محفوظ نہیں، تو پاکستان کس طرح محفوظ رہ جائے گا؟ آج کوئی ہمیں گالی دے، ہمارے باپ کو گالی دے، ہمارے بھائی کو گالی دے، ہم برداشت نہیں کرتے۔ اور پھر ایسے گستاخ رسول جو کبھی اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، کبھی مجدد کہتے ہیں، لعنتی، ان کے خلاف قانون و ملک کے اندر 295C کے تحت ان کو تختہ دار پر چڑھا دیا جائے، تاکہ کوئی میرے محبوب کملی والے کی ذات پر بھونکنے کی کوشش ہی نہ کرے، جرأت ہی نہ ہو کسی کو۔ اس قانون پہ عمل درآمد کروایا جائے گا تو ملک بچے گا، یاد رکھیں۔ اور میں نے عرض کیا ہے کہ مسلمان گنہگار تو ہو سکتا ہے، بد عمل ہو سکتا ہے، بے نمازی ہو سکتا ہے، شراب خور ہو سکتا ہے، لیکن جہاں پر کملی والے کے ناموس اور عزت کی بات آ جائے گی، وہ غازی اور مجاہد بن کر میدان میں کھڑا ہو جائے گا۔ اسی کا نام قربانی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، ہرگز اللہ کے ہاں تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، فرمایا وہ تو تم خود کھا جاتے ہو، وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، خون بھی تمہارے پاس، گوشت بھی تمہارے پاس۔ اور پھر قربان جائیے اللہ کے محبوب پیغمبر کی نسبت سے اللہ نے اس امت کو مقام کیا عطا کیا۔ اس سے قبل جتنی امتیں قربانیاں کرتی ہیں یا غنیمت کا مال آتا ہے، حکم ہوتا ہے اس کو میدان کے اندر رکھ دیا جائے، اور قربانیاں کر کے لوگ انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں۔ آسمان کی طرف سے آگ آتی ہے، ان قربانیوں کو جلا دیتی ہے، جن کی قربانیاں آگ جلا دے، آگ کھا جائے، ان کی قربانیاں قبول، اور جن کی قربانیوں کو آگ نہیں کھاتی ان کی قربانیاں قبول، بولیں قبول نہیں ہوتی تھیں۔ لوگ ان کو تانے دیتے، مینے مارتے ہیں، تیری تے قربانی قبول نہیں ہوئی، کیوں؟ جیسے قربانی کے لیے جانور کا بے عیب ہونا ضروری ہے،
جانور کے خریدنے کے لیے مال کا بے عیب ہونا بھی ضروری ہے، مال بھی بے عیب ہو، سود کا پیسہ نہ ہو، کسی کا حق نہ مارا ہو، بہنوں کا بیٹیوں کا حق غصب کر کے نہ قربانی کی ہو۔ اگر سود کا پیسہ شامل کر کے اس سے قربانی کی تو قبول نہیں ہوگی۔ جانور بھی بے عیب پاک اور مال بھی بے عیب اور پاک ہو قربانی کے لیے، اور دل بھی بے عیب ہو۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، یہ نہ ہو ہمارے پڑوسی کہیں گے ماشاءاللہ اس کا تو اتنا بڑا ہے جی، کیا بات ہے، ریا آ گئی دل کے اندر، پھر بھی سب کچھ ختم۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی لوگ تانے دیتے ہیں۔ میری اور آپ کی باری آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب جی اللہ اپنی امت سے کہہ دو قربانیاں بھی کرو، کھاؤ بھی، سبحان اللہ کہہ دو، کھاؤ بھی، فریجیں بھی، رکھ لو ضرورت کا، کھا بھی لو، لیکن محلے داروں کا خیال کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، فقیروں کو ضرور دینا، پہنچانا، یہ نہ ہو غریبوں کا حق کھا کر اپنی جناب فرج کا حق پورا کر لو، پھر دوسرے دن لائٹ بند ہو جائے باہر پھینکنا پڑے، یہ نہ ہو کھاؤ خود۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اپنی امت سے کہہ دو کرو قربانیاں، خود بھی کھاؤ، رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، برادری کو بھی کھلاؤ، محلے داروں کو بھی کھلاؤ، غریبوں کے گھروں کے اندر بھی پہنچاؤ۔ یا اللہ کیسے پتہ چلے گا کس کی قبول ہوئی ہے کس کی قبول نہیں ہوئی؟ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب مجھے تیری امت کے ساتھ اتنا پیار ہے، میں نے کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دینا کس کی قبول ہے کس کی نہیں ہے۔ میں جانوں اور یہ جانے ہیں، میں جانا اے جانن، سبحان اللہ۔ کیوں کوئی مینے مارے، کیوں کوئی تانے دیوے، چودھری صاحب تیرے تو سود دا پیسہ سی قبول نہیں ہوئی، ایتے آگنے کھاتی کوئی نہیں جناب، مینے کیوں مارے، کیوں کوئی شرمندہ ہوئے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب میں نے تیرے امت کو شرمندہ نہیں ہونے دینا، شرمندہ نہیں ہونے دینا۔ اللہ اکبر۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کریں بے خود کھائیں بے خود، گوشت ان کے پاس، خون ان کے پاس، اوجڑی ان کے پاس، کلیجہ گردے ان کے پاس، اور ماشاءاللہ پائے بھی ان کے پاس۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ فرماتے ہیں قربانیاں کرنا تمہارا کام ہے، گوشت کھانا تمہارا کام ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا مال بھی بے عیب، جانور بھی بے عیب، دل بھی بے عیب۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں دل پر نظر ڈالوں گا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تم میں سے
جس کے دل کے اندر تقوی ہوگا، طہارت ہوگی، ڈر ہوگا، جس کے دل میں یہ خیال آ گیا میں قربانی اس لیے کر رہا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جب اس کے تقوی والا دل میرے پاس آ جائے گا نا، پھر میں فرشتوں سے کہہ دوں گا فرشتوں اس بندے نے قربانی کی ہے مجھے راضی کرنے کے لیے، اس کا نام اعمال میرے پاس لے آؤ، قربانی کرنے سے پہلے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے حضور اپنا سب کچھ پیش کرنا، تن من دھن قربان کرنا، اور اللہ نے قربانی کے اندر برکت رکھ دی، سبحان اللہ کہہ دو، قربانی کے اندر کیا رکھ دی ہے؟ برکت۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں بکریوں کے ریوڑ نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی جمعہ پڑھ کے نکلے جناب، بکرے ہی بکرے نظر آئیں گے، بکرے روزانہ ذبح ہوتے ہیں کہ نہیں؟ روزانہ ذبح ہوتے ہیں، پھر قربانی پر بے شمار ذبح ہوتے ہیں، اور بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ ایک یا دو، ایک یا بڑی حد ہو، کہیں پہ کسی نے 3 دیے ہوں، ایک بچہ، 2 بچے، اکثر تو ایک بچہ دیتی ہے، اور جناب اس کے برعکس کتوں کو دیکھ لو، 12 بچے کتی دیتی ہے، ذبح بھی کوئی چوری چھپے کر لے تو کر لے، ظاہر تو کوئی نہیں کرتا نا، ذبح بھی قربان بھی نہیں ہوتے۔ کبھی ریوڑ نظر آئے ہوں، کبھی کتوں کے ریوڑ دیکھے؟ ہاں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، بندہ رات کو جائے نا گاؤں میں تو ایسے لگتا ہے جیسے پورے گاؤں میں وہ بھونک رہے ہوتے ہیں نا کتے ہی، لیکن جب دن چڑھتا ہے تو اللہ قلیل کوئی ایک آدھ نظر آتا ہے۔ ہائے، قربانی جو اللہ کے راستے میں قربان ہوتا ہے وہ کبھی ختم، بولے وہ کبھی ختم، جو کٹتے ہیں وہ بڑھتے ہیں، جو کٹتے ہیں وہ، جو قربان ہونا جانتے ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں، وہ کم نہیں ہوتے، اللہ ان کے اندر برکت ڈالتے جاتے ہیں، برکت رکھ دی اللہ نے قربانی کے اندر۔ اس لیے میرے بھائیوں حالات بڑے عجیب طرف جا رہے ہیں، قربانی نام ہی اسی کا ہے، ہم جانور اللہ کے دربار میں پیش کر کے اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، یا اللہ یہ تو جانور ہے نا تیری رضا کے لیے، تیرے دین کے لیے، تیرے محبوب کی عزت کے لیے، تیرے محبوب کے ناموس کے لیے، اور تیرے محبوب کے گھرانے کے لیے، تیرے محبوب کے یاروں کے لیے، اللہ اگر ہمیں جان بھی قربان کرنی پڑی تو پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اور یہ ایسے واقعات کہا تو بڑا جاتا ہے نا جناب کہ مدارس والے بڑے دہشت گرد ہیں، اب ایمان سے بتائیں یہ جتنے بھی گستاخان رسول کو واصل جہنم کرنے والے ہیں کس مدرسے کا پڑھا ہوا ہے؟ یہ خالد خان کس مدرسے کا پڑھا ہوا ہے جس نے پرسوں گستاخ رسول کو مارا ہے اور عدالت کے اندر مارا ہے؟ کوئی بھی ہو جس نے کلمہ پڑھا ہے کملی والے کا، اس کے دل کے اندر کملی والے کی محبت موجود ہے اور اس کو کوئی نہیں نکال سکتا۔ حالات اس طرف جا رہے ہیں، اگر
گستاخان رسول کو تحفظ نہ دیا جاتا، عدالتیں ان کے لیے ان کے بارے میں فیصلہ کرتی اور انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا، تو ایسے واقعات عدالتوں کے اندر نہ ہوتے۔ جب عدالتیں ایسے فیصلے نہیں کرتی ہیں، پھر عوام فیصلے کیا کرتی ہے، پھر عوام گستاخان رسول ہو یا گستاخان صحابہ ہو، ان کو واصل جہنم کر کے بتایا کرتی ہے کہ عوام کے دلوں کے اندر ایمان، عشق، تقویٰ، للہیت، رضائے الہی اور عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہے الحمدللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، پچھلے جمعے بھی ایک ساتھی مجھے اس طرف توجہ دلا رہے تھے کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جانور بے عیب ہونا چاہیے، تو خریدنے کے لیے مال بھی بے عیب ہونا چاہیے، اس چیز کا بھی خیال کریں، سود کے پیسے نہ ہوں، رشوت کے پیسے نہ ہوں، کسی کا حق نہ کھایا ہوا ہو، اور پھر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں کریں۔ بس آج کا یہ دن باقی ہے، کل انشاءاللہ، آج کئی سارے ممالک کے اندر قربانیاں ہو گئیں، کل ہم بھی قربانیاں کریں گے اللہ کے دربار میں انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے میں نے پچھلے جمعے بھی مسئلہ عرض کر دیا تھا کہ پہلے نماز پھر قربانی، پہلے نماز پھر قربانی، اور قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12۔ 10 کی عید کی نماز کے بعد سے لے کر 12 ذی الحج کی غروب آفتاب سے پہلے آپ قربانی کر سکتے ہیں، رات کو بھی کی جا سکتی ہے، لیکن افضل ہے دن کو قربانی کرنا، پہلے دن زیادہ افضل ہے، بعد میں بھی ثواب ہے۔ تو 3 دن ہیں قربانیوں کے، ان 3 دنوں کے اندر 3 ایام میں آپ احباب اپنی اپنی قربانیاں اللہ کے حضور پیش کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ عید سے قبل، نماز سے قبل اگر کسی نے جانور ذبح کر لیا، حضور نے فرمایا محض اس نے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے گوشت مہیا کیا، اس کو قربانی کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور اپنے محلے کے اندر خیال کریں، جو غرباء ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، جن غریبوں کے گھروں میں گوشت نہیں پکتا سال کے اندر، الا قلیل کبھی کبھی، ان گھروں کے اندر ضرور گوشت پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فرمایا کہ ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اپنی سب سے محبوب اور پسندیدہ چیز کو نہ اللہ کے راستے میں پیش کر دو۔ جیسا اپنے لیے پسند کرو، ایسا ہی غریبوں کو بھی تقسیم کرو۔ ان چیزوں کا خیال کریں، اور انشاءاللہ العزیز عید کی نماز جو ہے وہ 7 بجے ادا کی جائے گی۔ احباب وقت پر تشریف لے آئیں، 6:30 بجے انشاءاللہ بیان شروع ہوگا، اور 7 بجے انشاءاللہ العزیز عید کی جو نماز ہے وہ جماعت کھڑی ہو جائے گی، ادا کی جائے گی، کیونکہ اس کے بعد پھر آپ احباب نے قربانیاں بھی کرنی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو مسجد میں جس طرح عید کا انتظام ہوتا ہے، ہر سال ہر دفعہ مسجد میں انتظام ہوگا، اوپر بھی، اس سے اوپر بھی انتظام ہوگا۔ آپ احباب آئیں، احتیاطی تدابیر کے ساتھ انشاءاللہ العزیز عید کی نماز ادا کی جائے گی 7 بجے، اور تکبیرات تشریق جو ہیں آج فجر سے شروع ہو چکی ہیں، اور 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک یہ تکبیرات تشریق جو ہیں یہ پڑھی جائیں گی۔ یہ واجب ہے پڑھنا، ہر مرد پر بھی اور ہر عورت پر بھی۔ مرد بلند آواز سے پڑھے، عورتیں گھروں میں آہستہ آواز سے پڑھیں۔ عورتوں کو بھی یاد دہانی کروایا جا کر کہ وہ بھی تکبیرات تشریق جو ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ان کی پابندی کریں۔ اگر نہیں پڑھیں گی تو واجب جو ہے وہ رہ جائے گا، اور واجب کے رہنے سے انسان گنہگار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت